ہم جب بیمار ہوتے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں بیٹھ کے جاتے ہیں کس کے پاس؟ مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں میں، میرے گلے میں درد ہے یا میرا ایچ پائلوری ہے، آج کل تو ایچ پائلوری بڑا مسئلہ بنا ہے، یا جی میرے کڈنی میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ایک مولوی صاحب تھے کشتی میں بیٹھے، تو ملاح جو تھا نا، کشتی کا جو ملاح ہوتا ہے، مولوی صاحب نے اس سے پوچھا تم نے علم حاصل کیا کہ نہیں؟ دین کا علم؟ اس نے کہا نہیں، کہا آدھی زندگی تم نے برباد کر دی۔ آگے گئے کشتی ڈوبنے لگی، تو ملاح نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے تیراکی سیکھی ہے؟ کہا نہیں، کہا پوری برباد کر دی۔ وہ کیا کیا؟ پوری۔ ہر علم کی اپنی ایک ویلیو ہے، اہمیت ہے، دین کے علم کی اپنی ایک ویلیت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، بہت بڑی فضیلت، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ میڈیکل سائنس کی اپنی ایک فضیلت ہے، سارے اگر عالم بن جائیں گے تو بیماروں کا علاج کون کرے گا؟ بیماروں کو زندہ، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے اس وقت ڈاکٹر کی قدر ہوتی ہے۔ ویسے صبح شام لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر ایسے ہی، ڈاکٹر 2 نمبر ہی، ڈاکٹر بھی، پھر جب تکلیف ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ بھائی کس کو فون ملاؤ؟ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ابے بھائی ڈاکٹر تو 2 نمبر ہوتا ہے، بھاڑ میں جائے 2 نمبر ہوتے ہیں، ابے بھائی فون ملا یار۔ وہ 1 نمبر 2 نمبر کی تقریریں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی۔ تو بھائی آپ اس نیت سے علم حاصل کرو۔ ومن اراد الآخرہ، اللہ کہتا ہے پہلی شرط کامیابی کی یہ ہے کہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت۔ اگر آپ کی نیت آخرت نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا آپ میڈیسن لکھ کے دو گے، وہ میڈیسن پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گی سوائے آپ کے ماموں کی دکان۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں تو کئی دفعہ بھوکتا ہوں، میڈیسن لکھ کے دی ڈاکٹر صاحب نے، ہم چلے گئے امریکہ، فون کر کے دیکھ لیا بھائی منی نہیں، پتا چلا جی ان کی پھپھو نے میڈیکل اسٹور کھولا ہے، یہ صرف وہاں پائی جاتی ہے، تو یہ صرف وہی دوائیں لکھ کے دیتے ہیں جو ان کے خالوں کی دکان پہ پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب اس ڈاکٹر کی نیت آخرت، اگر آخرت ہوتی تو یہ کماتا پیسے لیکن اللہ کی رضا پہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ ابھی میں جہاز میں آتا تھا، ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جی وہ ہمیں گفٹ ملتے ہیں کمپنیوں کی طرف سے اور ہماری دوا لکھ کے دیں، ہمیں گفٹ ملتا ہے کہ یہ رشوت ہے۔ کیوں رشوت ہے؟ وہ تو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ جو میڈیسن لکھ کے دے رہے ہیں وہ پیشنٹ کی خوشی سے نہیں لکھ کے دے رہے، وہ آپ اپنی خوشی سے لکھ کے دے رہے ہیں۔ وہی فارمولا سستے میں مل رہا ہے، آپ مہنگا لکھ کے دے رہے ہیں اس لیے کہ کمپنی نے آپ کو سوئٹزرلینڈ کا وزٹ کرا دیا۔ تو جس ڈاکٹر کے پیش نظر آخرت ہوگی وہ یہ دھاندلی کرے گا مریضوں کے ساتھ۔ بھائی جاؤ، خواتین میں جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں زیادہ تر گائنی کی طرف جاتی ہیں، گائنی کی ڈاکٹر بنتی ہیں۔ گائنی کی ڈاکٹر میں بہت اچھی بھی ہیں اور بڑے بڑے فراڈ بھی۔ آپریشن ہونا نہیں ہوتا، نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، لکھ کے کیا دے دیا جاتا ہے؟ اس میں پیسے زیادہ بنتے ہیں۔ ہر مخلوق کا بچہ نارمل طریقے سے پیدا ہو رہا ہے، انسانوں پہ شامت آئے گی ہر دوسرا بچہ آپریشن سے۔ کوئی مخلوق کے نام بھی لکھا، پھر خواتین کہتی ہمیں آپ گائے بھینسوں سے تشبیہ دے رہے ہو۔ تشبیہ تو دے دی لیکن میرا مقصد گائے بھینس، تو میرا مقصد یہ نہیں۔ آپ دیکھو نا ہر دوسرا تیسرا بچہ آپریشن سے، یہ تو نیچرل پروسیس، ایک نیچرل ہے نا اولاد کا پیدا ہونا۔ 100 میں کوئی ایک بیمار ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ بھائی گائنی کی ڈاکٹروں کی معذرت کے ساتھ جو یہاں بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر بنے گی ان کے نام کی بات کر رہا ہوں یار، یہ ایک دفعہ میں پڑھا کے پڑھتا ہوں، چھپرات کے مزے لے لیں گے۔ اچھا خیر، تو آپ نے پیشنٹ کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی۔ کیوں؟ آپ جو ڈاکٹر بنے ہیں یا آپ جو ڈاکٹر بنی ہیں، آپ کا پیسہ بعد میں ہے کمانا، پہلے نیت کیا ہے؟ آخرت، آخرت کے لیے۔ تو پھر آپ اللہ کی نظر میں اچھے ہوں گے، ورنہ آپ ڈاکٹر تو ہوں گے، ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں اچھے بھی ہوں، اللہ کی نظر میں اچھے، جو اچھے ہونے کی پہلی شرط ہے وہ آپ میں نہیں۔ دیکھو ہر آدمی کا کرائٹیریا مختلف ہے۔ ایک والد صاحب تھے، وہ اپنے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے، ان سے ملی میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، یہ میرا بیٹا انجینئر ہے، یہ میرا بیٹا سائنٹسٹ ہے اور یہ چور ہے، چوتھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، کماتا صرف یہی ہے۔ تو
کی نظر میں سب سے اچھا کون تھا؟ جو چور تھا، کماتا وہی تھا. اللہ کی نظر میں ہوگا وہ اچھا. تو ہم جو اچھے کو ایکسپلین کر رہے ہیں وہ اچھا جس کو اللہ کیا کہے. تو جنت جہنم اللہ نے بنائی ہے نا، تو اللہ اپنے حساب سے جو اللہ کے معیار پہ پورا اترے گا اللہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا. تو پہلی شرط یاد رہے گی، ومن اراد الآخرہ، ہر کام میں نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت. دوسری وسعی، اللہ کہتے ہیں صرف نیتیں کر کے نہیں بیٹھنا، کوشش بھی کرنی ہے، محنت، اسٹرگل. آج کتنے لوگ ہیں اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے گئے کھڑے نہیں ہو رہے. میں ڈاکٹر بنوں گا اور میں انسانیت کی، میں نے ایسے ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں، میں آپ کو بلا مبالغہ بتاؤں تو میں ان کی کارگزاری سنتا ہوں میں اپنے آنسو نہیں روک پاتا. اتنی خدمت کی انہوں نے انسان. ایک آئی اسپیشلسٹ سے میں ملا، وہ مجھے لے گا آپریشن تھیٹر میں. مجھے ذرا شوق ہے تھوڑا سا الٹی الٹی چیزیں دیکھنے کا. پشاور میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ملے، ٹائم میں دے نہیں رہا تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، بڑی مشکل میں مجھے کسی نے بتایا ہارٹ اسپیشلسٹ. میں نے کہا ایک شخص کو ملاقات کی آپریشن تھیٹر میں، مجھے لے کے ہارٹ کو آپریشن دکھائیں گے کیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں دکھاؤ، انہوں نے دکھایا. انہوں نے تو آئی اسپیشلسٹ نے مجھے آپریشن تھیٹر میں بلا لیا. وہ اتنی خطرناک طریقے سے آپ کو آپریشن کر رہے ہیں، اتنا ہی ٹپیکل سا کام ہے، ذرا سی وہ کوئی کسائی والا کام تھوڑی ہے کہ ادھر چاپڑ مارا تو ادھر لگ گیا. بھائی وہ آنکھ ہے، اور یہ غریب سے غریب طبقوں کے ہاسپٹل میں سب کا فری میں آپریشن کر رہے ہیں، اور یہ آپریٹ نہ کرتے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. انسان کو اپنے جسم کے اعضاء میں سب سے زیادہ محبوب اپنی آنکھیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کریں، تصور نہیں کر سکتے کہ نابینا کی زندگی کیا ہوتی ہے. اس ڈاکٹر نے کہا الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں غریب مریضوں کا میں مفت آپریشن کر کے ان کی بینائی میں نے بچائی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے تو آپ نے تو جنت کما لی. میرے اوپر گزرے، میری آنکھ کی بینائی جا رہی ہو، اللہ نہ کرے اور کوئی ڈاکٹر بچا لے تو ساری زندگی دعائیں دیتا رہوں گا نا اس کو. کہتے میں نے اندرون سندھ گاؤں دیہاتوں میں جا جا کے فری آپریشن کیے ہیں، اور میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو نابینا ہونے سے بچایا. کتنی بڑی نیکی ہے. آپ بھی نیت کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کمانا ہے سب کچھ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا آج کل موٹیویشن اسپیکر کہتے ہیں کہ پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یہ بات بتانے کے لیے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. پیسے سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بتانے کے کتنے ریٹ ہے بھائی؟ 1 لاکھ روپے. خیر، تو پہلی نیت آخرت. نمبر 2 وسع، کوشش بھی کرے. اب وہ ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ تھے اور سرجن تھے، اگر وہ محنت نہ کرتے پڑھائی کے دوران پھر ہاؤس جاب میں، تو کیا وہ اتنے بہترین سرجن بنتے؟ تجربہ بدلی کی زندگی آپ ہو. وہ ایک حکیم صاحب نا قبرستان سے کپڑا ڈال کے گزر کرتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت ویسے آپ اوپنلی گھومتے ہیں، جب قبرستان آتے کپڑے کہتے ہیں سارے میرے پہنچائے گئے، سارے میرے پہنچائے گئے. تو اللہ نے دوسری شرط کیا بیان کی ہے؟ وسعہ، محنت بھی کریں. تو آپ میڈیکل سائنس سے وابستہ لوگ ہیں، آپ کو اس شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے سستی کو چھوڑنا پڑے گا اور چستی کو گلے بولو لگانا پڑے گا. ہلنا جلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اور اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اگر آپ ڈاکٹر نہیں بنے، آپ کی اللہ نہ کرے موت واقع ہو گئی، آپ کی نیت پہ اللہ آخرت میں معاملہ کرے گا. آپ کے ساتھ نیت پہ معاملہ کرے گا. گورے کا ویژن ہوتا ہے میں یہ بنوں گا، نہیں بنا تو وہ کہتے ہیں میں اپنے ویژن میں ناکام. آپ کا جب اچھا ویژن اور آپ نے محنت کی تو آپ کے مقدر میں ناکامی نہیں ہے. تیسری اللہ نے شرط بیان کی وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اللہ کہتے ہیں کوشش بھی کرے، اور کوشش بھی اخپل طریقے سے نہیں، وہ والی کوشش جو میں نے بتائی. آپ ایک بہترین سنگر بنتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اسٹرگل بھی کرتے ہیں، نیت بھی اچھی ہے کہ لوگ خوش ہوں گے، میرا ناچ گانا دیکھیں گے. یا کوئی لڑکی ایکٹر بنتی ہے اور وہ بے پردہ ہو جاتی ہے، لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے لوگوں کے سامنے، اور نیت یہ کرتی ہے کہ بھئی تاکہ لوگ پاکستانی عوام غربت کے بیچارے تھکے ہوئے لوگ یہ جو ہے تھک پورا کرنے کے لیے
میں نے اسٹیج شو کا انتظام کیا ہے. بھائی اسٹرگل بھی ہے, محنت بھی ہے, نیت بھی اچھی ہے, لیکن یہ وہ کوشش نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے. یہ افضل طریقے سے آپ کوشش کر رہے ہو. شراب کا بزنس کرنے والا بھی لوگوں کے ایک اچھا لیول لگا لیتا ہے کہ میں لوگوں کی ٹینشن اور اسٹریس دور کر رہا ہوں. سینما گھر کھولنے والا بھی ایک اچھی نیت کر لیتا ہے, میں پیسہ کما کے غریبوں کو کھلاؤں گا. لیکن یہ کام جب ناجائز ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اللیگل ہے, یہ اچھی نیت سے اچھا نہیں ہو سکتا. تیسری شرط اللہ نے بتا دی, وسعى لها سعيها, کوشش وہ والی ہوگی جو اللہ نے لیگل جس کو قرار دیا ہے. اللیگل کاموں کی آپ کو اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کچھ بھی تجارت کرو, آپ سود پہ قرضہ لینا شروع کر دیا, یا آپ نے بزنس کر کے دیکھو, ایماندار تاجر حدیث میں آتا ہے پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے بزنس کی, اتنی بڑی فضیلت ہے. اگر بزنس کی فضیلت نہ ہوتی تو نبی فرماتے جو بزنس کرتا ہے بس وہ حساب کتاب میں لڑکا رہے گا, اور جو بزنس نہیں کرتے اور وہ پڑے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے, کھانے کی روٹی نہیں ہے, وہ جنت میں جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا. آپ نے فرمایا ایماندار تاجر کس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن؟ پیغمبروں کے ساتھ. بڑی فضیلت اسلام میں تجارت کی. لیکن آپ نے ایسی تجارت شروع کر دی جو بلاک چین, آج کل ایک بڑی تجارت آئی تھی, سارے علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں. بھئی کون سا طریقہ ہے, 4 آدمیوں کو بیچا, پھر وہ آگے 16 کو بیچیں گے, ان کا بھی کمیشن آپ کو گھر بیٹھے ملے گا. آپ نے پہلے علماء سے پوچھنا ہے کہ یہ ہمارا کام شرعی لحاظ سے لیگل بھی ہے یا نہیں ہے, جائز بھی ہے یا نہیں ہے, حلال تجارت کرنی ہے, اس کے بعد پیسہ کمانا ہے. پھر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو آخرت کی کوشش کرتے ہیں. اور چوتھی شرط اللہ نے بیان کی, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتا, میرے وجود پر, میرے پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتا, وہ اگر ان 3 شرطوں پہ پورا اترے گا بھی تو اس کی کوشش کا دنیا میں بدلہ ملے گا, آخرت میں میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو آخرت کی زندگی کو ماننا پڑے گا, آپ کو عقیدہ توحید کو ماننا پڑے گا, آپ کو پیغمبروں کے سلسلے کو ماننا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب 2 باتیں کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں اور آپ کو سوال جواب کا میں موقع دوں گا. 2 باتیں کیا ہے, دیکھو یہ تو وہ کوشش ہے جو میں نے آپ کو بتائی, لیکن کچھ کوشش اللہ نے ہمارے اوپر, یہ تو ہماری سوسائٹی کی کوشش ہے نا. آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, یہ نیڈ کس کی ہے؟ سوسائٹی کی نیڈ ہے نا. بھائی آپ انجینئر بن رہے ہیں, یہ ضرورت کس کی ہے؟ سوسائٹی. اس ضرورت کو ایکسپلین کرنے کے لیے, ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں مثالیں دینے کی ضرورت زیادہ ضرورت نہیں, لیکن کچھ کام اللہ نے ایسے بتائے ہیں جب تک اللہ نہ بتاتا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے کہا تم اگر مجھے مانتے ہو, اللہ نے شرط لگائی نا آخرت میں مجھ پر ایمان بھی رکھتا ہو, یہ شرط لگائی نا اللہ نے, تو اللہ نے کہا اس ایمان کے دعوے کو میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک 5 ٹائم میرے سامنے سجدہ نہ کرتا ہوں, وضو کر کے نماز نہ پڑھتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن میں جہاں اہل ایمان کی اللہ نے صفات بیان کی ہیں, سب سے پہلے اس میں نماز. آپ قرآن شروع سے دیکھ لیں, الذین یقیمون الصلاۃ, نیک لوگوں کی صفات میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بولو بھائی, نماز قائم کرتے ہیں. اس کے بعد زکات, پہلے کیا ہے ہمیشہ؟ اس نماز سے ہی پتہ چلے گا کہ آپ خدا کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے, کیونکہ خالی دلی کا ماننا یہ سب دعویٰ کر لیں. تو گریس بھی کہتا ہے نا جب ٹینشن میں آتے ہو مائی گاڈ, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ حالانکہ وہ ڈاروین کی نظریے سے متفق ہوگا, لیکن ٹینشن میں وہ بھی کہتا ہو مائی گاڈ. تو گاڈ کو تو وہ بھی مانتا ہے, ڈاروین بھی مانتا تھا. کمال کی بات یہ ہے. تو ایسا ماننا, دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. سائنس پڑھتا ہوں, اس میں سب سے حرام, ہر بات میں آپ یہ بات کر رہے ہو. اس کے بعد ایک دن آئے گا جب آپ ہو گئے تم میری بیگم ہو, بیگم کہیں گے مت کہو مجھے اپنی بیگم, خدا کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرو. یہی ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. ذرا سی ٹینشن ہوتی ہو مائی گاڈ, کوئی مسئلہ ہوتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے مجھے جو مانگے, مجھے جو مانتا ہے نا, اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاۃ, تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ وہ نماز قائم کرتا ہے. مسلمان کسی قیمت پہ بھی بے نمازی بولے نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، جس نے جان کے نماز چھوڑ دی اس کو اپنے آپ کو مومن کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آپ جتنی یہاں گرلز بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے یہاں بوائز ہیں، ابھی یہ عزم کریں